دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام ہے کہ دیکھتے ہیں کہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر، سٹیٹسٹکس کی بنیاد پر پنجاب میں کس کی کمیٹی کب نکل رہی ہے، کیونکہ کمیٹیاں بہت بن رہی ہیں اور بن کے ختم ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں اور کبھی مذاکرات رک رہے ہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پی ٹی آئی کی حکومت اوورآل تقریباً ہر صوبے میں جہاں جہاں بھی ان کا اسٹیک ہے حکومت میں، وہاں پر انتہائی شدید اختلافات کا شکار ہے. اور خاص طور پر اپنے یعنی ایک تو ود ان پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے اندر لوگوں میں اختلافات ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض پختونخوا کے وزراء کو ہٹایا گیا اور پھر وغیرہ وغیرہ. بہرحال آج ہم پنجاب اسمبلی پر فوکس کرتے ہیں کہ یہاں کس نے کیا کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور کب کس کے نکلنے کا چانس ہے. اب پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت تمام تر محکمہ زراعت کے ایفرٹس کے باوجود آؤٹ رائٹ میجورٹی حاصل نہیں کر سکی تھی، بلکہ اگر سمپلی جنرل سیٹس پر بات کی جائے تو اس میں نون لیگ کو ایج حاصل تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیوتاؤں کے فضل و کرم سے جی پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ یہ کرامت جو ہے وہ ڈسپلے کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ الیکشن ہار کے بھی وہ جیت گئی. تو اس میں وہ جو سٹیٹسٹکس کی میجک ہے، جو شماریات کا جو وہ اعداد و شمار کے کھیل ہے، وہ آپ کو پہلے تو سمجھاتے ہیں. پنجاب اسمبلی جو اس وقت موجود ہے، اس کی ٹوٹل اس کی جو میزان ہے سیٹوں کا، نشستیں پنجاب اسمبلی کی ساری جو ہیں جن پر یعنی آئین میں جو لکھی ہیں وہ ہیں 371 371. ان میں سے 368 یعنی 368 جو ہیں وہ اس پر ایم پی ایز موجود ہیں. 3 خالی ہیں. جو 3 خالی ہیں ان میں ایک چودھری نثار کی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہے پنجاب اسمبلی سے، یعنی اللہ یہ کہ انہیں وزیر اعلیٰ کا اعزاز بخشا جائے، ان کے سر پر وہ تاج رکھا جائے وزارت اعلیٰ پنجاب کا. اس سے ادھر اگر پنجاب اسمبلی میں وہ جاتے ہیں تو گویا چکری کے چودھری جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے شایان شان نہیں ہے. یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں ہے، یہ عام طور پر انسان اپنی خود پسندی کا شکار ہوتا ہے اور اس کا عموماً اپنے متعلق اندازہ حقائق سے اوپر ہی ہوتا ہے. تو چودھری صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ساتھ ایک سے دوسرا ایم پی اے نہیں ہے لیکن وزارت اعلیٰ سے ادھر رکتے نہیں ہیں. تو بہرحال آتے ہیں پنجاب اسمبلی کی سیٹس کی طرف کہ ٹوٹل 371، جن میں سے 368 جو ہیں وہاں پر ایم پی ایز موجود ہیں، یعنی وہ پر ہیں. باقی 3 خالی ہیں. خالی میں سے ایک چودھری نثار والی جو اس نے حلف نہیں اٹھایا اگرچہ الیکشن جیتا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ 2 اور ہیں. ان میں شاید ایک ملتان کی ہے اور ایک نان مسلم سیٹ میں سے ایک ہے. تو یہ یعنی ایک پنڈی سے چودھری نثار کی ضلع پنڈی سے، ایک ملتان سے پی پی 217 اور ایک نان مسلم کی سیٹ ہے. یہ 3 خالی ہیں پنجاب اسمبلی میں. اب جو موجود ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت میں شامل پارٹیاں ہیں ان کی ٹوٹل بنتی ہیں 196، اور 196 کیسے بنتی ہیں؟ پی ٹی آئی میں 181 پی ٹی آئی کے، یعنی یہ ٹوٹل اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کی، جنرل سیٹس کی، نان مسلمس کی، خواتین کی، ساری ملا کے تو 181 ہیں. اس کے علاوہ 10 پی ایم ایل کیو کی ہیں. اس کے علاوہ 4 آزاد لوگ ہیں جو ان کے ساتھ، یہ 195 بنتے ہیں. ایک ہے راہ حق والے، وہ جو لدھیانوی صاحب ہیں نا، وہ جھنگ والے، یعنی یہ جنگ سے ہی جیتے ہوئے ہیں. جو راہ حق پارٹی انہی کا ایک مینیفیسٹیشن ہے. فارمر جن کو آپ کہہ لیں، وہ تھی کہ ملت اسلامیہ پارٹی یا کبھی سپاہ صحابہ یا ان کا جو بھی آپ نام رکھیں.
تو ایک ان کی سیٹ ہے رائے حق کی، لہذا یہ 196 بنتی ہیں۔ میں ان کو ایزیوم اس طرح کر رہا ہوں کہ ظاہر ایک بندے کی سیٹ ہے اور وہ حکومت کے ساتھ ہی سائلنٹلی امپلیسٹلی جائیں گے یا ایکسپریسلی جائیں گے، تو لہذا وہ 196 حکومتی پارٹی کی ہیں، حکومتی اتحاد کی ہیں۔ اب اپوزیشن جو ہے، جن میں مین ظاہر پارٹی نون لیگ ہے، اس کے پاس نون لیگ کے پاس 165 ہیں، 7 پیپلز پارٹی کی ہیں، اور یہ ٹوٹل جو ہیں وہ 172 بنتی ہیں۔ اب فرق ہے دونوں میں، یعنی جو ٹوٹل سٹرینتھ دونوں میں اویلیبل ہے 172 اور 196، 24 کا فرق ہے، جبکہ حکومت بنانے کے لیے کم از کم 186 چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 172 ہیں اور اس کے ساتھ 14 اگر جمع ہو جائیں، یعنی جو اپوزیشن کا میں پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کی کیونکہ ملا کے 172 ہیں، تو ان میں اگر 14 اور ایڈ ہو جائیں تو 186 ہو جائیں گی۔ اس طرح پنجاب اسمبلی میں ٹیبل جو ہیں وہ ٹرن کیے جا سکتے ہیں۔ اب وہ 14 کہاں سے آ سکتے ہیں؟ ان میں سے 10 تو کیوں لیگ کے ہیں، ظاہر ہے اگر وہ بالفرض اپنی بدلتی ہے لائلٹی یا اپنا اتحاد بدلتی ہے تو باقی 4 رہ جاتے ہیں۔ وہ 4 کہاں سے آئیں گے؟ بظاہر تو یہ ظاہر ایک رائے حق پارٹی کا بھی ہے اور 4 انڈیپینڈنٹ ہے، یہ 5 ہیں، 5 آ سکتے ہیں، ان میں سے 4 آ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ شنید یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی کے ایم پی ایز ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایز ہیں، وہ ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ پرویز الہی سے رابطے میں ہیں، کچھ مبینہ طور پر نون لیگ کے ساتھ رابطے میں، اور کچھ یقیناً ایسے بھی ہوں گے جو ہر طرف رابطے میں وہ جو پی ٹی آئی میں بھی ہیں اور ساتھ نون لیگ سے بھی رابطہ ہوگا اور ساتھ کیو لیگ سے بھی رابطہ ہوگا۔ یعنی ہمارے ماشاءاللہ بڑے ڈیکسٹرس قسم کے سیاستدان ہیں جن میں بڑی مہارتیں ہیں، تو وہ بیک وقت کئی درباروں کو کیٹر فار کر سکتے ہیں۔ تو اس والے سے کیو لیگ کا اتحاد پی ٹی آئی سے بڑا اہم ہے، بڑا وائٹل ہے۔ اب ان کو سب سے زیادہ شکایات جو ہیں الائز میں سے پنجاب میں وہ کیو لیگ کو ہی ہیں، کیونکہ وہی میجر پارٹنر ہے، میجر اتحاد وہی ہے۔ میجر یعنی اتحادی پارٹیوں میں پی ٹی آئی کے بعد سب سے بڑی پارٹی وہ ہے۔ اس کے علاوہ تو ظاہر رائے حق پارٹی ہے کہ 4 انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی کوئی ایز سچ بطور گروہ ایک گروپ کے یا سالڈ بلاک کی اہمیت نہیں ہے۔ تو کیو لیگ کے ساتھ کے پاس سمجھ لیں کہ وہ میجک ہے کہ جس سے پی ٹی آئی کی ساری گیم بکھر سکتی ہے، یعنی اگر پنجاب میں بکھرتی ہے تو لازمی بات ہے اس کا امپیکٹ فیڈریشن میں ہوگا، اور فیڈریشن میں بکھر جائے تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ بڑی حد تک بکھر جاتے ہیں وہ پھر بنی گالا سے بھی شاید بکھر کے کہیں اور چلے جائیں، تو سارا کچھ انٹینگل ہو جائے گا۔ لہذا پرویز الہی کے بعد بڑا ترپ کا پتہ ہے، بڑا پیوٹل رول ہے۔ اب ایک تو معاہدہ ان کا ہوا الیکشن سے پہلے کہ مستقبل کی اس طرح تصویر کشی ہوگی، ظاہر ہے محکمہ زراعت کے تعاون سے، کیونکہ محکمہ زراعت کو آپ کو پتہ ہے کہ پیش بینی اور دور رس جو دور اندیشی ہے اس میں انہیں مہارت حاصل ہے، اور تصویر میں رنگ بھرنے کا بھی فن انہیں آتا ہے، آرٹسٹک لگتا ہے جی۔ تو ایک تو وہ معاہدہ ہے جو پری الیکشن تھا کہ الیکشن ہم جیتیں گے، یہ ہوگا اور ہم یہ کریں گے۔ پھر الیکشن کے بعد جب حکومت بنی تو پھر معاہدہ تھا۔ پھر اب جب معاملات خراب ہوئے تو ترین صاحب کی سربراہی میں ایک اور معاہدہ طے پایا جی۔ اب کیو لیگ کہتی ہے کہ ایک تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا جو پری الیکشن تھا، چلو اس کو ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ پھر الیکشن کے بعد جب حکومت بنی ہے تو پھر جو ہوا، جن میں فیڈریشن میں 2 منسٹر ہوں گے، صوبے میں 2 منسٹر ہوں گے، اور اسی طرح 3 اضلاع چکوال اور گجرات اور بہاولپور میں گویا کیو لیگ کا توتی بولے گا، اور اس کے علاوہ 3 تحصیلیں ہیں۔ ایک تو تحصیل ہے منڈی بہاؤالدین، ضلع کی 3 ہیں، ان میں سے 2 میں کیو لیگ دلچسپی رکھتی تھی، ملک وال پھالیا، اور ایک ڈسکا کی تحصیل ہے سیالکوٹ۔
تو یہ 3 اضلاع پلس 3 تحصیلیں، یہ کیو لیگ کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پر گویا یہ ہماری فیفڈم ہے، ہماری جاگیر ہے، ہمارے پوچھے بغیر کوئی کام یہاں پر سرکار کے دفاتر میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری مرضی کے مطابق فنڈز ہونے چاہیے، اور فنڈز کافی ہونے چاہیے۔ تو یہ یعنی معاملات ہیں۔ ظاہر ہے اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، مونس الائی کو وفاقی وزیر نہیں بنایا گیا، 2 صوبائی وزراء کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا اپنے محکموں میں، اور ان تینوں اضلاع میں انہیں اور پلس وہ 3 تحصیلوں میں کیو لیگ کو کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ظاہر ہے مجبوراً ہی انہیں اکاموڈیٹ کرتی ہے، کوئی انہیں خوشی تو نہیں ہے نا، تو لہٰذا وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس، بہانے یہ اور وہ اس قسم کا وہ معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں موچی دے کارے، وہ موچی دے کارے نہ کام چلانے کہ اچھا کر لیتے ہیں۔ اب جو لیٹسٹ فلیئر اپ ہوا، ان میں جھگڑا ہوا، یعنی سمجھ لیں کہ جو سطح پر معاملات آ گئے، ظاہر ہے اس کا اور بھی اسباب ہیں جو انٹینجیبل اسباب ہیں، غیر مرئی ہیں، نون لیگ کے ساتھ انٹریکشن، جو دیوتا ہیں ان کی نظر کرم میں تھوڑی ڈیلوشن آ گئی وغیرہ وغیرہ، اور جب ظاہر ہے بندھن جس کو پریس کر کے کسی چیز کو ساتھ رکھا ہوا ہو، جو ہی وہ پریشر ہٹائیں گے تو ان میں تفاوت آ جائے گا۔ لہذا کیو لیگ نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ ایگریڈ جو معاہدہ ہے اس پر اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے جہانگیر ترین، جس میں ایک کمیٹی بنائی گئی جہانگیر ترین کی سربراہی میں، پرویز خٹک وغیرہ بھی شامل تھے، تو انہوں نے مذاکرات کیے پرویز الائی سے، معاملات طے ہو گئے کہ ہم انہی باتوں کو، یعنی جن کا ذکر کیا، 3 اضلاع 3 تحصیلیں، 2 منسٹریاں صوبے میں، اور 1 منسٹری فی الحال جو وفاق میں ان کے پاس سید طارق بشیر چیمہ کی صورت میں، ان میں جو فری ہینڈ آپ کو چاہتے ہیں وہ ملے گا، اور فنڈز بھی ملیں گے، اور ہم ڈسکس یہ بھی خان صاحب سے کہیں گے کہ مونس الائی کو وزیر بنایا جائے۔ تو انہوں نے، یعنی ترین صاحب نے بطور ایک سمجھ لیں کہ انفارمل چیف منسٹر کے ڈائریکٹرز بھی ایشو کر دیے۔ ظاہر ہے ڈائریکٹر ان کے نام سے نہیں ہوں گے، زبانی کلامی ہوں گے، جن کے نام ہونا چاہیے نام ان کا لکھا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو کہ بیوروکریسی کو بھی یہ کہہ دیا، گویا ایک پیرلل نظام بن گیا ان اضلاع کی حد تک۔ اب جو پی ٹی آئی میں چودھریوں کے خلاف گروہ ہے جی، ظاہر ہے سیاست ہے، تو وہاں پر بہت سارے ایسے ہیں جو وہ جنہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان کو اس طرف فری ہینڈ دیا جائے۔ انہوں نے خان صاحب سے کہ کان بھرے، جن میں چودھری سرور خاص طور پر نمایاں ہیں، کہ دیکھیں یہ ترین صاحب نے تو سارا گاڑی دے دیتا ہے، یعنی کیو لیگ کو بھی جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا دے دیا، کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی انہی کی مرضی کے مطابق معاملات طے کر رہے ہیں، لہذا ترین صاحب کو ذرا سلیش ڈاؤن کریں اور ہمیں موقع دیں۔ تو خان صاحب جیسے کہ آج کل گھبرائے ہوئے ہیں، ویسے تو ترین صاحب کے بڑے ممنون ہیں، لیکن کیونکہ ان میں ڈسٹرسٹ اب الائز پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سازش کی پتہ ہے کہ پرویز الائی یعنی ان کے بقول سازش کر رہے ہیں، اور پرویز الائی کو کسی حد تک ہو سکتا ہے تھوڑی بہت فواد چودھری کی بھی، اگرچہ ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑے ایم پی ہیں، لیکن چلو ایک اخلاقی سپورٹ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دونوں قریبی ہیں نا، جیلم گجرات ساتھ ساتھ ہیں، اور انٹریکشن کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور ماضی میں ظاہر ہے ہوتا بھی رہا ہے۔ تو بہرحال پھر اس کمیٹی کو تحلیل کر دیا گیا، اور وہ جو ایگریڈ معاملات تھے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا جہانگیر ترین کے ساتھ، جو پی ایم ایل کیو کا معاملات طے ہو گیا۔ دوسری طرف اب چودھری سرور جو اسکاٹ لینڈ والے ہیں جی، وہ بھی اپنی طرح کی خصوصی چیز ہیں۔ وہ کمیٹی جس پارٹی میں وہاں بھی ڈال کے رکھتے ہیں، اور ایک ساتھ دوسری اور پارٹی میں بھی ڈال کے رکھتے ہیں جی۔ وہ پی ایم ایل نون میں تھے تو کمیٹی انہوں نے ساتھ پی ٹی آئی میں اور ساتھ دیوتاؤں کے مندر میں بھی ڈالی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہاں سے نکلے اور ہوتے ہوئے پھر وہاں آ گئے پنجاب کی گورنر ہاؤس میں، تو وہاں پر پھر ظاہر ہے وہ فنون لطیفہ کو پروموٹ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ اور کہتے ہیں مجھے موقع نہیں مل رہا۔ تو ان کی سربراہی میں اب ایک اور کمیٹی بنی۔ اب کیو لیگ کا جو ہے وہ گویا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کمیٹیوں کو ہم نہیں مانتے، ہاں جی، ہم نے جو کمیٹی ڈالی ہوئی ہے پہلے وہ نکالو ہماری،
لہذا چودھری سرور کی کمیٹی کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں بات کرتے، ترین صاحب سے جو معاملات طے تھے اس کو پہلے امپلیمنٹ کرو، بعد میں دیکھیں۔ دوسری طرف نون لیگ عظمہ بخاری اور اس کے علاوہ اور بعض سورسز ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ان ایکٹیو کانٹیکٹ ود پی ایم ایل این ہے، لہذا یہ معاملات نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہیں، اور اب کچھ دنوں کی، کچھ ویکس کی بات ہے کہ کیو لیگ جو ہے وہ گویا ادھر سے سوکن کا کردار جو ہے وہ چھوڑ کے ادھر جو کمیٹی ڈالی ہوئی ہے وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرے گی۔ تو دیکھتے ہیں یہ اب کتنے دن، اب ایک طرح کا سٹیل میٹ ہے، انہوں نے نئی کمیٹی سے بات کرنے کا یعنی ریفیوز کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے خان صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دورے پر بھی آئے پنجاب پہ تو چودھریوں سے نہیں ملے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاملات کہاں تک پہنچ گئے۔ تو گویا اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے، چند ویکس کی بات ہے کہ کسی کی کمیٹی نکلے گی، اور یہ بھی شنید ہے کہ وہ جو نئی کمیٹی بنائی ہے یعنی چودھری سرور کی، وہ انہوں نے بھی کمیٹی کہیں چھوٹی موٹی ڈالی ہوئی ہے، جب حالات بدلیں گے تو وہ بھی کمیٹی ان کی بھی نکلنے کی وہ بھی اپنی ٹرائی کریں گے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں کی جو اب انڈر کرنٹس ہیں پی ٹی آئی میں، ان کی بھی کمیٹی نکلے گی، چودھری سرور کا بھی چانس ہے، لیکن سب سے بڑی کمیٹی چودھری پرویز الہی کی نکلے گی۔ لیکن اور اس کے ساتھ ظاہر نون لیگ کی کمیٹی، شہباز شریف اسی کمیٹی کے انتظار میں بیٹھے ہیں لندن میں، جو یہ کمیٹی جو ہے وہ نکلنے والی ہوگی وہ تشریف لے آئیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ بات اب طے ہے کہ اپنا پی ٹی آئی کے جو اچھے دن تھے وہ گزر گئے، اب ٹینشن والے دن ہیں، وہ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک چلتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک بڑی عام بات ہے کہ جہانگیر ترین جو بہت بڑا فنانشیر ہے پی ٹی آئی کا، آپ کو پتہ ہے جہاز بھر بھر کے لائے اور جہاز بھر بھر کے لے گئے ہیں جی، تو ان کی اگر بات نہیں مانی خان صاحب نے تو ان کو ایک طرح کا یعنی اس معاملے میں شرمندہ کیا ہے کہ میں نے جو معاہدہ کیا اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب وہاں سے بھی اب طوطا چشمی کا مظاہرہ کرنے والے اور جہانگیر ترین اس خان صاحب سے کہیں زیادہ سمارٹ اس معاملے میں، انٹریکشن سیاستدانوں کے ساتھ، نیگوشیشنز کے معاملے میں، اور ظاہر ہے وہ خرچہ بھی کر لیتا ہے اور خرچہ ریٹرن ود پرافٹ بھی یعنی وہ لے لیتا ہے۔ اور خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریڈی میڈ چیز پسند کرتے ہیں وہ فنانشیلز پر انحصار کرتے ہیں کہ ہمیں بس یا زکوٰۃ صدقات خیرات ہوں یا بنا بنایا معاملہ ہو۔ تو یہ صورتحال ہے جی، دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے۔ امکان یہی ہے کہ کمیٹی سب سے بڑی نون لیگ کی نکلے گی، اس سے نیکسٹ کیو لیگ کی نکلے گی اپنا پرویز الہی کی، اور چھوٹی موٹی کمیٹی شاید دیر کے ساتھ سے چودھری سرور کی نکلے، لہذا سب کی کمیٹیاں نکلیں گی لیکن خان صاحب کی کمیٹی اینڈ ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک اور کیچ 22 پوزیشن یہ ہے کہ جو بھی نیا سیٹ اپ بنے گا وہ بھی ٹرانزیٹری نیچر کا ہوگا، یہ اسٹیٹسٹکس شو کر رہے ہیں کہ وہ بھی مضبوط نہیں ہوگا، اور ویسے بھی جو اس میں پارٹیاں ہوں گی نون لیگ وغیرہ وہ نہیں چاہیں گی کہ یہ اس طرح آدھا تیتر آدھا بٹیر معاملہ چلے، وہ چاہیں گی کہ نیا الیکشن ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت